انسانی وجود کے کچھ فطری تقاضے ہیں، کچھ اس کے جسمانی تقاضے ہیں، کچھ روحانی تقاضے ہیں. تو اسی طرح ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اس کی کچھ حصے ہیں. اب اس میں سے ایک حص ہے کہ جمالیاتی حص. تو وہ جمال کو پسند کرتا ہے، یعنی کہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے ایک طرح سے کہہ لیں. اور ان حصوں سے کیا ہوتا ہے، اس کو کیسے پورا کرتا ہے؟ اس کو پورا کرتا ہے تھرو انٹرٹینمنٹ. اب کہا یہ جاتا ہے کہ اگر انسان کو اس کے گولز سے ہٹانا ہو، یا اگر انسان کو چیپ انٹرٹینمنٹ فراہم کر دی جائے تو وہ اپنے ایمبیشنز کو کھڑکی سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا. تو چیپ انٹرٹینمنٹ اتنی بری چیز ہے، لیکن انٹرٹینمنٹ انسان کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اب انٹرٹینمنٹ نارملی کیسے انسان انٹرٹین ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے؟ اب یہ ظاہر ہے ہزاروں لاکھوں سال میں کچھ کلائیں ڈیولپ ہوئی ہیں، لیکن ہر کلا میں بس ایک ہی چیز ہے، اور وہ یہ چیز ہے کہ بھائی اس کو چیزوں کو ترتیب میں لے کر آنا، اور ترتیب میں کسی باؤنڈری کہہ لیں، قانون کہہ لیں، قاعدے اور ضابطے کے تحت اس کو اس باؤنڈری میں لا کے پرفارم کرنا. اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ آپ کی چیزوں کو ترتیب میں لانا، تو یہ آپ کی جمالیاتی حص کو بڑا پسند آئے گا. مثال کے طور پہ رقص ہے، جو ڈانس ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ حرکات کو ایک خاص انداز میں، اور کون سا ڈانس ہے تو اس کے اپنے رولز ہیں کہ بھائی ٹینگو میں یہ کر سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے، اور خٹک ڈانس ہے تو اس میں کیا ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا وغیرہ، اس کے مطلب باؤنڈریز ہیں. اسی طرح شعر و شاعری ہے کہ بھائی اس میں آپ نے وزن رکھنا ہے، قافیہ ردیف کا خیال رکھنا ہے وغیرہ وغیرہ. تو شعر و شاعری کیا ہے؟ الفاظ کی ترتیب اور الفاظ کا چناؤ اور ان کے اس سے میں سے معنی نکال، یہ کلا ہے. اسی طرح ایستھیٹکس سے ہم انٹرٹینمنٹ کرتے ہیں، جس میں سب سے بڑی چیز قدرتی جو ایستھیٹکس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو کیسے سیٹ کیا ہوا، وہ ہمیں چیزیں کتنی خوبصورت لگتی ہیں. اسی طرح ہم اپنی اور چیزوں کو ڈیکوریٹ کرتے ہیں، گھر کی چیزوں کو ہم انٹیریئر ڈیزائنر ہے، اس کا کمال ہی یہی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی مطلب چیزوں کو ایسے سیٹ کر لے کہ وہ ایستھیٹیکلی بڑی اچھی لگیں آپ کو. مصوری ہے، اس میں کیا ہے کہ رنگوں کی ترتیب ایسی کرنا کہ جس سے وہ بن جائے. موسیقی یا گائیکی، موسیقی میں یہ ہے کہ آلات کو ایسے استعمال کرنا ایسی ترتیب میں کہ وہ سر بکھر جائیں. اور اسی طرح گائیکی میں ہے کہ الفاظ کو ایسے ترنم کے ساتھ ادا کرنا. اور اسی طرح پھر حسن ہے کہ بھائی نقوش کی آپ کے ترتیب ایک بارڈر کے اندر میں، یعنی کہ ہو سکتا ہے کسی کے نقش بڑے خوبصورت ہوں، بڑی اچھی آنکھیں، بڑے اچھے ہونٹ، فلانا ڈھماکا، لیکن اگر آنکھوں کو تھوڑی پہ لگا دیا جائے اور ہونٹوں کو ماتھے پہ کر دیں، مطلب بھلے وہ اچھے ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن وہ ترتیب آؤٹ ہو گئی، وہ رول سے آؤٹ ہو گئی وہ چیز. تو یہ سب چیزیں جو میں نے بتائی یہ تفریح کے سمجھے مسلمہ چیزیں. اب ہوتا کیا، اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تفریح کے ان تقریباً تمامی چیزوں کو علماء نے کہہ لیں یا ہماری سوسائٹی نے کہہ لیں کہ حرام سا قرار دے دیا، یہ ممنوع ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ اس چیز میں بڑی شدت آئی. یعنی کہ اگر ہم ان لوگوں سے بات کریں جو 60s 70s میں اگر کراچی میں رہتے تھے، تو وہ بتائیں گے بھئی یہاں ڈانس کلب بھی تھے، یہاں پہ سینما عام سی بات تھی، فیملیز کا سینما جانا. تو اسی طرح اور دیگر تفریح کے مواقع موجود تھے. اب مسئلہ یہ تھا کہ ہر چیز ظاہر ہے، ہر چیز کا ایک برا پہلو ہوتا ہے، ایک اچھا پہلو ہوتا ہے. آپ چیزوں کو نیگیٹو استعمال کر سکتے ہیں، پازیٹیو بھی استعمال، تقریباً ہر چیز کو مطلب کھانا ہے، اس کو آپ اپنی تباہی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کے لیے بھی ٹی وی ہے، فیس بک ہے، آپ ہر چیز لے لیں. کتابیں ہیں، بری کتابیں آتی ہیں مارکیٹ میں، بڑی غلیظ کتابیں آتی ہیں مارکیٹ میں. تو اب دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کے اثرات کیا مرتب ہو رہے ہیں. تو اگر ایسی موسیقی ہے جس کے اثرات برے مرتب ہو رہے ہیں، تو اس کو حرام قرار دیا جانا سمجھ میں آتی ہے بات. ایسی شاعری جس میں بےہودگی ہے، اس کو حرام قرار دیا جانا سمجھ میں آتی ہے بات. یعنی کہ ایسی انٹرٹینمنٹ جو کہ روحانی تسکین کے بجائے آپ کو جنسیات کی طرف لے جائے، اس میں آپ کہیں گے کہ یار یہ اب آپ غلط باؤنڈری میں جا رہے ہو. ایسے گانے جو کہ جنسی ہیجان میں مبتلا کریں، وہ غلط ہوگا. آپ دیکھیں کہ کبھی کسی نے سنا ہے کہ یار فیض احمد فیض کا یا کوئی مشاعرہ تھا، ادھر سے عوام نکلی اور
آپ مشاعروں کی ویڈیوز دیکھیں، اب تو مشاعرے ہوتے نہیں، لیکن چلیں پرانی ویڈیوز دیکھیں، سب زمین پہ بیٹھے ہیں، عورتیں مرد ساتھ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں سنیں گے کہ یار مشاعرے سے یا مہدی حسن کا جی غزل کا پروگرام تھا، اس سے واپسی پہ لونڈوں نے غلغپاڑا کیا، پی پلا لی اور جناب خواتین پہ جھپٹ پڑے اور یہ وہ. لیکن عاطف اسلم کے کانسرٹ میں کیفی خلیل، یہ میکا سنگھ، ان کا اپنا قصور نہیں ہوگا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن ایسا میوزک، ایسا ماحول کہ جہاں پہ پھر ایک ماحول بدتمیزی پیدا ہو جائے، اس کو تو پھر سمجھ آتی ہے. یا ایسا میوزک جو پیدا ہی ہجان کے لیے ہو رہا ہے، بدتمیزی کے لیے ہو رہا ہے. انڈین فلموں کا اکثر مطلب بہت سارے ایسی ہوتی ہیں جو کہ گانے جو کہ یا ریمکسز جو کہ بہودگی کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں، ان کا تو ظاہر ہے. لیکن ایسے کلاکار، یعنی کہ آپ سرنگی سننے گئے بسم اللہ خان کی، یا آپ ذاکر کا طبلہ سننے گئے، واپسی پہ جو ہے نا آپ ہجان برپا ہو گیا، اور آپ جو ہے نا آپ ایسے لوگ باہر نکلے اور خواتین سے انہوں نے بدتمیزی کی، یا خواتین تھیں وہ پتہ نہیں کیا ہو گئیں، بے پردہ ہو گئیں، کیا کر دیا انہوں نے. ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ کلا. تو اس میں ہم ڈفرینس کر نہیں پائے ایکچولی، اور ہمیں ڈفرینس کرنا چاہیے تھا. جیسے میں نے ایک ویڈیو میں کیا تھا کہ بھائی مراکشی اماں کے ڈانس اور میرا دل یہ پکارے آجا والی لڑکی نے جو ڈانس کیا، ان دونوں میں فرق کیا ہے. تو اسی طرح یہ جو میں نے کلائیں بتائیں، اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ بھئی ہر چیز کی 3-4 کیٹیگری ہیں. اب گائکی ہے تو اس میں ایک ہوگا کہ بھئی سر سنگیت کی بات کر رہے ہیں تو بھئی نعت یا حمد بھی مطلب سر اور لے میں پڑھی جا رہی ہے، کیا وہ جائز ہوگی. ملی نغمے ہیں، ترانے ہیں، یعنی کہ سیاسی پارٹیوں کے گانے ہیں، یا پھر قوالیاں ہیں، تو کیا یہ سب حرام ہوں گی؟ ہم نے ان سب سے ہر انٹرٹینمنٹ ہم نے تقریباً کاٹ دی ہے. ٹھیک ہے، مصوری ہم نے حرام کی، شاعری حرام کی، گائکی حرام کی، موسیقی حرام، یہ حرام وہ حرام، کوئی چیز یعنی کہ ہمارے معاشرے میں چھوٹی نہیں. اور یہ کیا کیوں؟ یہ میرا خیال ہے علماء نے حفظ ما تقدم کے طور پہ، یا جیسے غامدی صاحب کہتے ہیں سد ذریعہ کے سب، کہ بھئی یہ چیزیں لے جا سکتی ہیں برائی کی طرف، تو اس لیے مطلب احتیاطی طور پہ انہوں نے کہا بھائی سب پہ بین کرو، سب کو حرام کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ کر دیا، ٹھیک ہو گیا، یہاں تک اچھی نیت ہوگی، سب کچھ ہے. لیکن ہمارے میں ایک مسئلہ ہے معاشرے میں اوور آل، اور ہمارے احترام کے ساتھ علماء کرام میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے اثرات نہیں دیکھتے کہ بھائی جو چیزیں انہوں نے کروا دیں، اب اس کے اثرات معاشرے میں کیا پیدا ہو رہے ہیں. تو اب ٹھیک ہے، جمالیاتی حص کی کوئی تسکین نہیں، کوئی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں ہے اس قسم کا جائز. تو اب لوگ اس کے بجائے کر کیا رہے ہیں؟ تو جس طرح میں نے لاسٹ ویک بتایا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا، آج کا ویڈیو اسی پہ ہی تھا کہ بھائی کیوں ہم سیاست میں اتنی دلچسپی لیتے ہیں. تو اب قوم کا انٹرٹینمنٹ کا جس طرح صرف 1-2 ذریعے تھے جو کہ انٹرٹینمنٹ کے ذریعے نہیں ہیں. جیسے ابھی آپ کسی سے انٹرٹینمنٹ کی بات کرو تو وہ کراچی کی انٹرٹینمنٹ یہ ہے کہ باہر جاؤ اور کھانا کھا لو اور فیس بک پہ اسٹیٹس اپڈیٹ کر دو گے، چیک انٹو کباب جیس، چلو جی وہ کھانے کی تو یہ ہے، یہ تفریح ہوتی ہے، یہ انٹرٹینمنٹ ہے ہماری، بس یہ انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے. یا پاکستانی کے لیول پہ بات کریں تو صرف ایک انٹرٹینمنٹ رہ گئی ہے، وہ یہ ہے کہ قدرتی نظاروں سے لطف اندوز ہونا کہیں گھوم کے، بس یہ انٹرٹینمنٹ رہ گئی. باقی ان سب چیزوں میں جس سے انسان کی شخصیت، کوئی گفتگو میں نکھار، کوئی سوچ میں نکھار کچھ آتا ہو، یہ سب تو تقریباً ہم نے یا تو حرام کر دی، اور کوئی اب دیکھنا بھی نہیں چاہتا. ان کے پاس چیپ انٹرٹینمنٹ کے طریقے موجود ہیں. تو اب ہم نے کیا یہ کہ اب سیاست ہی ہماری انٹرٹینمنٹ ہے، جو کہ ایک انتہائی چیپ، انتہائی گھٹیا انٹرٹینمنٹ ہے، جس کا مرکز ہے دوسرے کو صرف نیچا دکھانے کی کوشش، اور اس سے کلٹ فالوئنگ بنی ہے، اس سے دوسرے کو چور چمار فلانا ڈاکو تیری میری، بس یہ. اور اس انٹرٹینمنٹ میں لگ کے یہ اسکرینوں پہ اب ہم فیس بک پہ یوٹیوب پہ یہی دیکھتے ہیں کہ یار وہ بازی پلٹ گئی، او اس نے جی وہ عمران خان کی چترول کر دی، او جی نواز شریف کو اس نے جناب بالکل روڈ پہ یوں کر دیا، اور یہ دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو ہماری اب انٹرٹینمنٹ کا صرف ایک ذریعہ سیاست. قوم 24 گھنٹے سیاست میں رہتی ہے. جیسا میں نے کہا ایک مشہور کال ہے کہ بھئی انسان کو چیپ انٹرٹینمنٹ دو اور وہ اپنے ایمبیشنز جو ہیں وہ اٹھا کے کھڑکی سے باہر پھینک دے گا. تو ہماری قوم نے اپنے تمام ایمبیشنز، کسی کا کوئی کام نہیں ہے، کسی کا کوئی ویژن نہیں ہے کہ ہم نے سائنس میں کہاں جانا ہے، ٹیکنالوجی میں کہاں جانا ہے، تعلیم میں کہاں جانا ہے، کیا نہیں، بس ہم صرف سیاست میں پڑے رہتے ہیں. یہی اب ہماری چیپ انٹرٹینمنٹ ہے. تو امید ہے اس پہ ہم غور کریں گے، علماء کرام غور کریں گے. میں نے
میں نہ کوئی فتویٰ دے رہا ہوں، نہ میں کسی کو کچھ کہہ رہا ہوں کہ بھائی گانے سننے چاہیے نہیں سننے چاہیے، شاعری کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. اٹس اپ ٹو دیم اور اپ ٹو یو. اللہ حافظ.